السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 سال بعد وطن واپس لوٹا تو اپنی چھوٹی بہن سے ملنے کو بیتاب تھا، جو بچپن سے گونگی بہری تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ بیوی نے کہا تمہاری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر میں زمین میں گڑ گیا، لیکن ایک روز راہ چلتے ہوئے بہن پر نظر پڑی۔ پیچھا کیا تو ہوش اڑ گئے۔ میری بہن تو بول بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی۔ جب اس کے سامنے چلا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی، کیونکہ 15 سال بعد میں سعودی عرب کی سرزمین کو الوداع کہہ کر اپنے وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکتا تو ایک انجانی سی مسرت محسوس کر رہا تھا۔ نیچے پھیلی ہوئی زمین پر جھلملاتی روشنیوں کا جال ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بچپن کی عید کی رات ہو، جب ہم رنگ برنگی جھنڈیوں اور کمکموں کی روشنیوں سے دل بہلاتے تھے۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں کے سامنے کسی سوئے ہوئے گوشے کو جگا رہا تھا۔ آسمان کی بلندی سے جو نظارہ تھا وہ صرف ایک منظر نہیں، میری روح کے لیے ایک شفا تھا۔ ہر چمکتی روشنی میں جیسے مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دے رہی تھی۔ ہر ٹمٹماتی روشنی مجھے کہہ رہی تھی خوش آمدید۔ 15 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ یہ وقت نہیں، ایک صدی کی مانند تھا۔ ان برسوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے اپنے قیمتی رشتے، ماں باپ جیسی نعمتوں کو کھو چکا۔ وقت نے مجھے ایسا مجبور کر دیا کہ میں چاہ کر بھی ان کے آخری دیدار کو نہ پہنچ سکا۔ وہ دن جب ایک ایکسیڈنٹ میرے ماں باپ کی زندگیاں چھین لی، میرے روح کے اندر ایک ایسا خلا پیدا کیا جو آج تک پر نہ ہو سکا۔ میری شادی کو 16 سال بیت چکے تھے، مگر بیوی کے ساتھ بتایا وقت صرف 1 سال تھا۔ میں شادی کے اگلے ہی برس پردیس چلا گیا۔ اس وقت میری بہن صرف 10 برس کی تھی۔ آج وہ 25 سال کی ہو چکی تھی، ایک مکمل جوان عورت، اور میں اس کی زندگی کے سبھی رنگوں سے ناواقف رہا۔ لیکن آج میرا دل کسی پرندے کی مانند پر لگا کر خوشی سے اڑ رہا تھا۔ آج میں واپس جا رہا تھا، اپنے آنگن، اپنے گھر، اپنے بچھڑے لمحوں میں۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے میرے وطن، میرے ماضی، میرے جذبات کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ اس واپسی میں صرف مسافتیں نہ تھیں، اس میں زندگی کی ایک نئی شروعات کی خوشبو تھی۔ 8 طویل گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے میں 15 سال پہلے رخصت ہوا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو میری ماں کی نم آنکھیں اور بہن کی خاموشی مجھے روک رہی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ جانا مجبوری بن گیا تھا۔ آج جب میں لوٹ آیا تو ہاتھوں میں بیوی بچوں کے لیے تحفے تحائف تھے، رنگ برنگے کھلونے، کپڑے، خوشبوئیں اور جانے کیا کیا۔ میری جیب میں کچھ نہ بچا تھا، مگر دل خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اور ان سب تحفوں میں سب سے خاص وہ گفٹ تھا جو میں اپنی بہن کے لیے لایا تھا۔ وہ میری سب سے لاڈلی تھی، میری جان تھی۔ وہ بول اور سن نہیں سکتی تھی، مگر اس کی آنکھیں پر ہر لفظ کا مفہوم سمجھتی تھی، اور وہ اشاروں کی زبان جانتی تھی اور دل کے راز پڑھ لیا کرتی تھی۔ جب میں پردیس گیا وہ صرف پیچھے 10 سال کی تھی، ایک معصوم سی گڑیا۔ آج وہ 25 سال کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ میں سوچتا جا رہا تھا کہ وہ کیسی لگتی ہوگی، کیا وہ اب بھی مجھے ویسے ہی جانتی ہوگی، چاہتی ہوگی جیسے پہلے چاہا کرتی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے برسوں سے پیاسا مسافر اپنے کنویں کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ میں چاہتا تھا وقت رک جائے، دروازہ کھلے اور میری بہن میرے سامنے کھڑی ہو جائے، اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پھیلائے اور میری طرف دوڑ کر چلی آئے، اور میں اسے سینے سے لگا کر کہہ سکوں کہ بھائی لوٹ آیا ہے، بہن تیرے سارے دکھ درد اب ختم ہو جانے والے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی وہ لمحہ آ گیا جس کا میں نے برسوں کا انتظار کیا۔ دروازہ کھلا اور سامنے میری بیوی کھڑی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر وقت نے اس کو بھی بہت کچھ بدل دیا۔ سلام دعا ہوئی، میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر میرے دل اور نگاہوں کو جس کا شدت سے انتظار تھا وہ ابھی تک نظر نہ آئی۔ میری نگاہیں مسلسل دروازے کے پیچھے جھانک رہی تھیں، آنگن کی دیواروں پر پڑی
تھیں یا سیڑھیوں پر جیسے کوئی آہٹ سننے کی آس امید ہو۔ میں نے فوراً سے بیوی سے پوچھا ماریا کہاں ہے؟ میری بہن ماریا میری زندگی کا وہ رشتہ تھی جو خونی ہی نہیں روحانی بھی تھا۔ وہی ایک رشتہ تھا جس کی تڑپ میرے دل میں آج بھی زندہ تھی۔ بیوی نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا آپ اندر آ جائیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے دل میں کچھ الجھن سی لیے سامان اٹھائے اندر چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، وہی جسے 1 سال کی عمر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا بیٹا وہ اب 15 سال کا ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر پہلے چونکا، پھر مسکرا دیا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ وہ لمحہ بھی جذباتی تھا جب میں نے 15 سال بعد باپ بیٹے کا رابطہ جوڑ دیا۔ بیٹے سے کچھ دیر بات چیت کی، اس کی تعلیم کا پوچھا، شوق کا پوچھا، اور وہ پھر سب کچھ بڑے اعتماد سے بتاتا چلا گیا۔ مگر میرے دل میں تو ایک بار بھی سوال بار بار دستک دے رہا تھا۔ آخر میں نے وہی سوال دہرایا کہ ماریا کہاں ہے؟ بیوی نے گہری سانس لی اور کہا تمہاری گنگی بہن ماریا کی شادی میں نے کچھ 6 سال پہلے کر دی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں حیرت سے بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حالات بہت بگڑ گئے۔ ماریا اکیلی ہو گئی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس کا گھر بسا دوں۔ اب وہ ایک بہت اونچے خاندان میں خوش ہے۔ میں نے غصے سے کہا مگر تمہیں مجھے بتانا بھی چاہیے تھا۔ کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیا میں اس کا بھائی نہیں تھا؟ کیا میں اپنی بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے قابل نہ تھا؟ میری آواز اونچی ہونے لگی۔ دل سے غصہ تھا، دکھ تھا اور ایک انکہی محرومی تھی جسے میرے ہی اپنے لوگ مجھے اجنبی کر چکے ہوں۔ میری بیوی نے دھیرے سے کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، بہت بار دل چاہ فون کروں آپ کو سب کچھ بتا دوں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں خود بھی سنبھل نہ پائی۔ ماریا کو کوئی غیر تھوڑی تھی، وہ بھی تو میرے دل کے بہت قریب تھی، میری ذمہ داری تھی۔ میں نے جو کیا اپنی سمجھ کے مطابق بہتر سمجھ کر کیا۔ پھر اس نے نرمی سے کہا آپ نہائیں، آرام کریں، پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے اس کے گھر۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا تھا۔ آج 28واں روزہ تھا اور ہر طرف عبادتوں کی خوشبو پھیلی تھی، مگر میرے دل کا سکون چھن چکا تھا اور جسم میں سفر کی تھکن بھی پوری شدت سے اتر چکی تھی۔ اس لیے آج میں نے روزہ نہ رکھا۔ سفر کے باعث کمزوری اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا۔ بیوی نے ٹھنڈے پانی کا شربت لا کر دیا، میں نے خاموشی سے پی لیا۔ میں غسل خانے چلا گیا، اس کے بعد بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں ڈوب گیا، جیسے تھکن برسوں کی نیند تھی اور نیند آج کا انعام۔ اگلے دن 29 رمضان کو جب میں بیدار ہوا تو دل میں عزم تھا کہ آج ماریا سے ضرور ملوں گا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ میرے سسرال والے عید کی مبارکباد دینے آ گئے، محفل جمی ہوئی تھی، مگر میرا دل کہیں اور بھٹکتا جا رہا تھا۔ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا اور ایک ہی سوال دل میں گونجتا کہ میری ماریا کیسی ہوگی، کیا خوش ہوگی۔ عید کا چاند نظر آ گیا، عید کا دن آ گیا، شہر کی فضا خوشیوں میں مہک پھیلا چکی تھی۔ بچے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو عیدی دکھا رہے تھے، مگر دل میرا بے قرار تھا۔ آج میں اپنی بہن سے ملنے جا رہا تھا۔ اس کے لیے میں نے خاص تحفے تحائف تیار کیے، نئے کپڑے، چاکلیٹس، خوبصورت چوڑیاں اور رنگ برنگی مٹھائیاں جنہیں دیکھ کر وہ ہمیشہ بچوں کی طرح خوش ہو جاتی۔ میں نے سب کچھ سمیٹا اور بیوی سے ایڈریس لے کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو تھامے ماریا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی کے ہر موڑ پر میرا دل جیسے زور زور سے دھڑکتا۔ ماضی کی ہر یاد ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آتی جا رہی تھی۔ وہ معصوم چہرہ جو برسوں پہلے آنکھوں میں آنسو لیے تھا، مجھے رخصت کر رہا تھا، وہی چہرہ آج دوبارہ دیکھنے جا رہا تھا۔ میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو اندر سے ایک خاموشی ابھری۔ پھر دروازہ کھلا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کے برابر تھا۔ میرے سامنے ماریا۔ میرا نام علی ہے اور میں ایک انجینئر ہوں، وہ علی جس کے خوابوں میں ہمیشہ والدین کی عزت اور بہن کی مسکراہٹ گونجتی رہی، جس کی پیشانی پر بچپن ہی سے ذمہ داریوں کی لکیریں تھیں، مگر ان لکیروں میں فخر بھی چھپا تھا۔
کیونکہ میرے والدین نے ہمیں صرف پرورش نہیں دی بلکہ اعلیٰ ترین اخلاق اور حوصلے کا جوہر بھی عطا کیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے لبریز تھا۔ میرے والد ایک باوقار بزنس مین تھے اور والدہ بھی پڑھی لکھی تھی، باشعور تھی، خاتون تھیں اور ہر لحاظ سے سلیقہ شار اور مہربان تھی۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، میں اور میری چھوٹی بہن ماریا۔ وہ ماریا جو بچپن ہی سے نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، لیکن اس کی خاموشی میں محبت کا وہ شور سن رکھا تھا جو میرے دل کو ہمیشہ گرماتا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے اشارے اور دل کے جذبات سے سمجھا۔ وہ میری جان تھی، وہ میرے وجود کا حصہ، میرے خوابوں کی شریک، میرے دکھوں کی خاموش گواہ۔ والدین نے ہماری تعلیم پر کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ میں نے انجینئرنگ کی اور بہترین نمبروں سے کامیاب ہوا۔ جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی تو قسمت نے بھی مسکرا کر ساتھ دیا اور مجھے پاکستان میں ایک بہترین کمپنی میں جاب مل گئی، اور میری خوش نصیبی کے والدہ نے میرے لیے سائرہ کا رشتہ منتخب کر لیا۔ سائرہ ایک ایسی لڑکی تھی وہ جو حسن و اخلاق کا پیکر بھی تھی، نرم و گفتار، خوش مزاج اور گھر کو جنت بنانے کا ہنر جانتی تھی۔ میری شادی میرے لیے ایک نئی روشنی تھی، جیسے زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ جس دن میرا نکاح ہوا میری بہن صرف 10 برس کی تھی۔ وہ نئی دلہن کو اپنے معصوم ہاتھوں سے چھو کر خوش ہو رہی تھی، جیسے وہ سائرہ کو اپنا دوست مان چکی ہو۔ شادی کے 1 سال کے بعد مجھے کمپنی کی طرف سے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے سخت ترین لمحہ تھا۔ اپنے ماں باپ اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر پردیس چلے جانا کسے اچھا لگتا ہے، مگر مجبوری تھی۔ خوابوں کو تعبیر دینی تھی، اپنی فیملی کے لیے بہتر مستقبل بنانا تھا۔ پھر وہ سفر شروع ہوا جو 15 سال پر محیط ہو گیا۔ میں وہاں محنت کرتا رہا، دن رات ایک کیے، مگر دل ہمیشہ پاکستان میں اٹکا رہا۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا، بہن کی خاموش مسکراہٹ اور بیوی کی دعائیں، سب کچھ یاد آتا رہا۔ میں نے سب کچھ صرف ان کے لیے کیا تاکہ ایک دن لوٹ کر فخر سے کہہ سکیں کہ علی آیا ہے، اپنوں لیے اپنی خوشیاں سمیٹنے کے لیے، بہن کو سینے سے لگانے کے لیے۔ میرے سعودی عرب آنے کے چند ماہ بعد سائرہ حاملہ ہو گئی اور یہ خبر مجھے ملی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ دل چاہتا تھا اس وقت اڑ کر پاکستان چلا جاؤں اور سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی چوموں، لیکن زمینی فاصلہ اور ذمہ داریوں نے مجھے روک رکھا تھا۔ مہینے گزرتے چلے گئے اور دن قریب آنے لگا جب سائرہ کو ہسپتال جانا تھا۔ میرے والدین ہر لمحہ اس کا خیال رکھتے جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ ماں تو راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے لیے دعائیں بھی کیا کرتی اور ابا سے اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کر کھلاتے، اور پھر وہ دن آ گیا جب ہماری زندگی بدل دینے والا تھا۔ سائرہ کو شدید درد ہونے لگا۔ میرے والدین فوراً سے اسے لے کر ہسپتال پہنچے۔ سائرہ کو فوری داخل کر لیا گیا۔ ہر چیز بہت اچانک ہوئی۔ سائرہ ہسپتال کے اندر تھی اور میرے والدین واپسی کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرالر نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ ایک خوفناک حادثہ، ایک دل دہلا دینے والا لمحہ، اور میرے والدین ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو زمین میرے قدموں سے نکل گئی۔ میرے ہاتھوں سے موبائل فون گرا اور وہیں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً سے چھٹی کے لیے اپلائی کیا، مگر کمپنی کے پروجیکٹ کا وقت ایسا تھا کہ مجھے چھٹی نہ ملی۔ میں نے منتیں کی، درخواستیں کی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ میں صرف فون کان کے ذریعے ہی سب کچھ سنتا رہا۔ میرے ماں کی آخری دید کے لیے میں موجود نہ تھا۔ میرے باپ کا جنازہ میں نے نہ اٹھایا، اور اس دن میرے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جسے آج برسوں بعد بھی میں بھر نہ پایا تھا۔ سائرہ نے بیٹے کو جنم دیا، لیکن آج میرے دل میں ایک ایسی ویرانی سی بس چکی تھی، جیسے سب کچھ مل کر بھی میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میری بہن ماریا، وہ جو بچپن میں میرے سائے میں رہی تھی، وہ اب ہر دکھ درد میں میرے چہرے کے تاثرات سمجھ لیتی تھی۔ وہ جو کبھی زبان سے کچھ کہہ نہ سکی، مگر میری ہر بات دل سے سن لیتی، وہ تنہا رہ گئی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ میں پردیس کی دیواروں میں قید تھا اور سائرہ اپنی ماں بننے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایسے میں سائرہ جیسے خاموش ہو کر چیخ چلا رہی ہو، جیسے اس کی خاموشی زبان
فریاد بن کر آسمان تک جا پہنچی۔ چونکہ وہ بول نہ سکی تھی اس لیے اس سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ فون کی گھنٹیاں بجیں مگر اس کے جواب میں صرف سناٹا ہوتا۔ میرا دل کٹتا رہتا، دل چاہتا ایک بار بس اس کی آواز سنوں، نہیں تو اس کی خاموشی سنوں۔ میں اس کی تنہائی چیخ چیخ کر مجھے پکارتی کہ میری ماریا، میری وہ چھوٹی بہن میرے بنا کیسے رہ رہی ہوگی؟ کیا اسے ڈر نہیں لگا ہوگا؟ کیا راتوں کو اکیلے ماں کی گود کو ڈھونڈتی ہوگی؟ کیا اس کے آنسو میرے کمرے کے دروازے کے باہر نہ بہتے ہوں گے؟ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دل پتھر ہو گیا۔ میں تنہائی میں دیواروں سے سر ٹکراتا مگر کچھ نہ کر پاتا۔ بس ایک بے بس بھائی تھا جو فقط کماتا رہا اور کھویا رہا۔ میں نے اپنی کمپنی سے چھٹی لی اور آج 15 سال بعد ڈھیروں ساز و سامان لیے اپنی بہن اور بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ میں بے تحاشا خوش تھا کہ آج میں واپس جاؤں گا، مگر اس حقیقت سے نہ واقف کہ جب میں پاکستان پہنچوں گا جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوگی شاید میری برداشت بھی نہ کر سکوں۔ میری بیوی شاعرہ ایک بہت اچھی اور نیک سیرت عورت تھی، مگر نہ جانے کیوں اس میں کبھی اعتبار نہ کر پایا اپنی بہن کے حوالے سے۔ ہر وقت اسی ڈر میں رہتا کہ نہ جانے سائرہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوگی، اور نہ جانے اسے اچھا کھانا کھانے کو بھی دیتی ہوگی یا اسے اچھا پہننے کو بھی دیتی ہوگی، نہ جانے وہ کیسی رہتی ہوں گی۔ یہ باتیں میرے ذہن میں 15 سالوں سے گھومتی تک رہ گئی تھی۔ کیونکہ میں اس سے رابطہ نہیں کر پاتا تھا، وہ اکثر لکھ کر یا اشاروں میں بات کیا کرتی۔ آج میں واپس جا رہا تھا، میں بہت زیادہ خوش تھا، اپنی بہن سے ملوں گا۔ آخر وہ لمحہ اب میں ایئرپورٹ پر گیا۔ فلائٹ میں بیٹھ کر 8 گھنٹوں کے مسلسل مسافت کے بعد پاکستان پہنچ گیا۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر پر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی میری بیوی نے دروازہ کھولا اور رسماً سلام دعا کے بعد میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ میرے بیوی کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس سے میں انجان تھا، کیونکہ وہ عجیب سی مسکراہٹ لیے ہوئے تھی جسے میں کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی، اسے میرے آنے کی کوئی خوشی نہ ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی مقصد ادھورا رہ گیا ہو۔ جب میں نے اس کی اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، آپ اندر آئیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا اور اپنا سامان اٹھائے اندر آ گیا۔ اندر میرا 15 سالہ بیٹا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد میری بیوی نے مجھے شربت کا گلاس پیش کیا۔ میں نے وہ پیا اور اپنی بیوی سے پھر اپنی بہن کے بارے میں پوچھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں نے ماریا کی شادی ایک بہت اونچے خاندان میں کر دی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو گونگی ہے۔ تو کہنے لگی، ایک بہت اونچے خاندان کو بہت زیادہ پسند آ گئی تھی، اس لیے میرا خون کھولنے لگا کہ اس عورت کی اتنی جرت کہ میری اجازت کے بغیر میری بہن تھی شادی کر دی۔ مجھے بتایا تک نہیں، گوارا نہیں کیا کہ اس کی نظر میں میری کوئی اوقات نہیں۔ بھابھی ان خیالوں میں گم سم تھی کہ میری بیوی نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ میں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ میں نے آپ کو اسی کا ایڈریس دے دوں گی، آپ جا کر اس سے مل لیجیے گا، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور میں بھی اس کی کچھ لگتی ہوں۔ اس کو بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، بلکہ سمجھا ہی نہیں، وہ میری بہن ہے۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے سائرہ سچ بول رہی ہوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں نے شاور لیا۔ رمضان المبارک کا 28واں کا روزہ تھا۔ میں نے آج روزہ نہ رکھا، اس لیے میں نے دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا، اور دوسرے دن جب میں اپنی بہن کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا تو میرے سسرال والے ملنے آ گئے۔ وہ سارا دن انہی کے ساتھ گزر گیا، وہ اپنی باتوں میں لگے رہے، لیکن میرا دل کہیں نہ کہیں پریشان تھا، اور میں نے اسی بے چینی میں تھا کہ کب یہ دن ختم ہو اور میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے جاؤں۔ میرا بالکل بھی ان کی محفل میں دل نہ لگ رہا تھا۔ 29 کی شام کو چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن عید تھی۔ میں نے کہا چلو عید والے دن میں اپنی بہن سے ملنے ضرور جاؤں گا، چاہے دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ کیوں نہ آ جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے رات کو ہی ایڈریس پوچھ لیا اور بڑے شوق سے اس کے لیے کپڑے، جوتے خریدے، چاکلیٹس اور باقی تحائف جو میں سعودیہ سے لے کر آیا تھا، اور مٹھائی سب ایک ہی جگہ پیک کر دی۔ صبح ہوتے ہی میں نے عید کی نماز ادا کی اور سیدھا اپنی بہن کی طرف رخ کیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن ماریا خون میں لت پت گھر کے صحن میں پڑی تھی۔
جس کے ناک سے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے پیروں میں زنجیروں کے نشان تھے اور اس کے پیر اور ہاتھ بھی زخمی تھے۔ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ جو چیزیں میرے ہاتھ میں تھیں وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور نیچے گر گئیں۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس جا پہنچا تو اتنے میں ایک بوڑھی عورت جو کافی اچھے کپڑے اور زیور میں تھی کہنے لگی، کون ہو بھائی اور اس کے پاس کیا کر رہے ہو؟ میری بہن دھوپ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس عورت کو کوئی جواب نہ دیا۔ میری بہن نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر ہزاروں قطار رونے لگی، جیسے اپنے دل کا حال مجھے سنا رہی۔ میں بالکل بے سدھ تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ آخر یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی بہن سے ڈھیروں سوال کیے کہ یہ سب کچھ بھول چکا کہ وہ سن نہیں سکتی۔ اتنے میں ایک ڈھیر عمر شخص آیا۔ اس نے مجھے دھکا دے کہنے لگا، تم میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، یہ میری بہن ہے۔ دونوں کچھ گھبرا سے گئے اور کہنے لگے، تمہاری بہن؟ اس کا تو کوئی بھائی ہی نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ ہم نے جب اس کا رشتہ لیا تھا تو اس عورت نے ہمیں ایسا کچھ نہ بتایا تھا، اور پھر تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم اس کے بھائی ہو؟ میری بہن میرے ساتھ لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنا اور اپنی بہن کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس شخص نے میرے گریبان کو پکڑ لیا اور کہا، تم آخر کون ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے کوئی نئے عاشق ہو۔ جس طرح سے پہلے میں نے کہا، اپنی بکواس بند کرو، میری بہن ایسی نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بول نہیں سکتی، یہ سن بھی نہیں سکتی، یہ دوسروں کے ساتھ غلط تعلقات کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ بہت گنی ہے، یہ بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان میرے سر پر گرا ہو۔ میں نے کہا، تم لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بچپن سے میرے ساتھ تھی تو یہ کیسے بول اور سن سکتی ہے؟ اس وقت میری بہن بول پڑی۔ مجھے سن کر میں تو ہوش ہی اڑ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو گونگی تھی اور کیسے بول سکتی ہو؟ میری بہن نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، بھائی مجھے معاف کر دیں، یہ سب کرنے کو مجھے امی نے کہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے وہ شخص دوبارہ میری طرف بڑھا تھا اور میرے گریبان کو دوبارہ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، میں نے اپنی بہن کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گا۔ تو کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، تم گاند کے ڈھیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اسے رکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس شخص نے کھڑے کھڑے میرے منہ پر میری بہن کو طلاق دے ڈالی۔ وہ عید کا دن میرے لیے قیامت کا دن گزرا، کیونکہ اسی دن میری بہن کو میرے سامنے میری آنکھوں کے اس شخص نے طلاق دے ڈالی۔ میں نے اپنی بہن کو پکڑا اور گاڑی میں بٹھایا، اسے گھر لے آیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ تھا۔ اس کے سسرال والوں کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھیں، مگر تھوڑا سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں گھس جاؤں۔ میں نے اپنی بہن کو اس کے کمرے میں بٹھایا، اسے پانی پلایا، اس کے الماری سے کپڑے نکال کر دیے اور کہا، تم اسے پہنو۔ جب وہ بالکل فریش ہوئی تو میں اس کے زخموں پر پٹی کی۔ اس سے کہا، ماریا تم مجھے بتاؤ، تم تو نہ بول سکتی تھی نہ سن سکتی تھی، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ بھائی جب میں نے پہلی دفعہ بولنا شروع کیا تو آپ کو یاد ہے ایک حادثہ ہوا تھا جس نے میری آواز تو چلی گئی، لیکن میں سب باتیں سن سکتی تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ نہ تم سن سکتی تھی نہ بول سکتی تھی۔ یہ بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی اور میں بھی چپ ہی رہنے لگی۔ کچھ ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑے اور مالی تنگی کی وجہ سے میں سہم سی گئی، میری کبھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی شادی ہوگی تو بھابھی نے مجھ پر ظلموں کی انتہا کر دی۔ امی ابو کا انتقال ہو گیا، بھابھی ہر وقت مجھے باتیں سنایا کرتی۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی، اس وقت میری عمر 15 سال ہو چکی، تو میں چھت پر دیکھا کہ بھابھی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے چپ کر ان کی باتیں سن لی کہ میں بہت زیادہ غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دونوں پیار اور محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ آخرکار اس کے بعد بھابھی اس شخص کے گلے لگ گئی اور دونوں چھت سے اتر کر بھابھی ان کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو بہت غصے میں بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے بھائی کو دھوکہ دیا اور آپ کو یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے بولتا دیکھ میری بھابھی کو بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ انہیں علم نہ تھا کہ میں یوں ان کو دیکھ کر بات کروں گی۔ بھابھی کو علم ہو چکا تھا کہ میں بول سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کروائیں۔ اس نے کہا، یہ تو کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی تمہاری بات نہیں کرواؤں گی۔ کچھ دن کے بعد بھابھی نے اسی شخص کو بلایا اور میرے زبردستی اس شخص کے ساتھ نکاح کر دیا۔ وہ شخص مجھے مارتا پیٹتا اور مجھ پر ظلم کرتا۔ شادی کی پہلی رات تھی، اس نے ظلم کی انتہا کرتی تھی۔ بھابھی بھی اکثر اس کے پاس آیا کرتی۔
وہ بھابھی سے محبت کرتا تھا اور بھابھی اس سے محبت کرتی تھی۔ تو یہ ان کی شادی آپ سے ہوئی تو جب مجھ پر یہ حقیقت کھلی تو میں نے وہ ویلا مچا دیا۔ میں آپ کا گھر خراب نہیں ہونا دیکھ سکتی تھی، میں کیا کرتی؟ آخر بہن تھی۔ میں نے شخص کو مجھے مار پیٹ کر چپ کروا دیا۔ وہ بھابھی کے سامنے مجھے مارتا پیٹتا اور ظلم کرتا۔ میں بہت تنگ آ چکی۔ آج بھی ایسے ہوا۔ وہ شخص عید کے دن شراب پی کر آیا۔ اسے صبح ہی صبح مجھے بے تحاشا مار کر دھوپ میں پھینک دیا، جیسے اکثر وہ پھینکا کرتا تھا۔ میرے پیروں میں زنجیریں باندھ دی جاتی تھیں اور اکثر میرے نمکوں پر زخم چھڑکا جاتا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، میرے ٹانگوں پر چھری سے چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے نشان لگائے، اور یہ سب بھابھی کے سامنے ہوا۔ اب وہ مجھ پر ساری بات واضح ہو گئی۔ میری بہن زاروں قطار رو رہی اور اب کہہ رہی، بھائی مجھے معاف کر دیں، میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر نہ تھا، یہ سب بھابھی کا کیا دھرا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور زور سے سائرہ پکارنے لگا۔ وہ بھی گھبراتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس سے کمرے سے نکلتے ہی میں نے اس کو زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا، تم اس قدر ظالم ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نے کس چیز کا بدلہ لیا ہے؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، ہاں جو میں نے کیا ہے بس اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میرے گھر والوں نے زور زبردستی شادی آپ سے کروا ڈالی تھی۔ میں اسلم کو ہی پسند کرتی تھی، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں نے آ کر سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اچھا خاصا میں نے کھیل رچایا تھا کہ میں اسلم سے شادی کر لوں گی، لیکن تمہاری ماں اتنی باضد تھی کہ اس نے میرے ساتھ ہی تمہاری شادی کروا دی۔ شادی کے بعد تم سعودی عرب چلے گئے اور میں پیچھے سے تمہاری بہن یہ بول پڑی۔ مجھے لگا تمہارے سعودی عرب جانے کے بعد شاید میں اسلم کے ساتھ رہ سکوں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں، مگر تمہاری بہن نے وہ سارا کھیل تباہ کر دیا۔ ایک دن اسلم ہمارے گھر آیا، اس نے مجھے مشورہ دیا، اگر میں تم سے بدلہ لینا چاہتی ہوں تو اس کی بہن کی شادی اس سے کروا دو، اور میں نے ایسا کیا۔ اس کے بعد اس پر ظلموں کی انتہا کر دی گئی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلم کے ساتھ گھومتی پھرتی، اس لیے میں نے ہر رات ان کے درمیان جاتی اور اپنے سامنے اس پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتی۔ میرے دل کو مانو جیسے ٹھنڈک پڑ جاتی۔ وہ اتنی شفافیت سے یہ باتیں کر رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا غلط بات ہوں۔ نہیں، اسے ایک اور تھپڑ مارا، اسے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس طرح میں نے اسے 3 طلاقیں دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ اب تم نکل جاؤ میری زندگی سے۔ جس طرح ظلم تم نے میری بہن پر کیا ہے، میں تمہیں ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں ہنسی خوشی وہیں پر رہنے لگا۔ میری بہن نے سارا گھر سنبھال لیا۔ مجھے یہ راستہ تمہارا اپنایا ہوا منتخب کیا ہے، تم اس پر چلو گی اور ساری زندگی یوں ہی چلو گی۔ 1 سال کے بعد میں نے اپنی بہن کی اچھی جگہ شادی کر دی، وہ اب خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور میں نے بھی اپنے گھر سنبھالنے کے لیے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری بیوی بہت اچھی تھی اور ہم سب بہت زیادہ خوش رہتے تھے۔ یہ سائرہ کا شر تھا جو ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔